اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد اللہ علیہ وسلم۔ وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو کتاب کے اعتبار سے چوتھے سبق کے میں جاری و ساری ہے، جس کا عنوان تھا ایک اہم سوال کا جواب، اور وہ سوال ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی، قدر ممکن اس کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں اس کے جواب کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کیونکہ سوال کے لیے اس کے جواب کے لیے تمیز کا سہارا لیا گیا تھا، اور ہم اس سلسلے میں یہاں پر پہنچے تھے کہ اس تمیز کی روشنی میں گزشتہ اور موجودہ زمانے کے انسانوں میں خدا کی پرستش کے مسئلے پر نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ یہ بحث کچھ پیچیدہ ہے، لہذا زیادہ توجہ اور دقت کی ضرورت ہے، توجہ اور دقت کی ضرورت ہے، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ تو آج اس میں ہم نمبر 1، یہی ہے نا، نمبر 1، سماجی امور کے ماہرین اور نامور مورخین کی تصدیق کے مطابق ہم کسی بھی دور اور کسی بھی زمانے میں نہیں پائیں گے کہ انسانوں کے درمیان مذہب اور مذہبی رجحان کا وجود نہ رہا ہو۔ مذہب کا وجود اور مذہبی رجحان، یعنی لوگوں کے یہاں مذہب پایا جاتا تھا اور مذہب کی طرف رغبت پائی جاتی تھی۔ ہر زمانے میں لوگ ایسے رہے ہیں، کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا کہ جب مذہب نہ ہو یا مذہب کی طرف رجحان نہ ہو لوگوں کا، بلکہ ہر دور اور زمانے میں دنیا کے ہر گوشے میں کسی نہ کسی شکل میں مذہب کا وجود رہا ہے۔ صحیح، ہر زمانے میں اور ہر وقت دنیا کے ہر گوشے میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں مذہب کا وجود رہا ہے، چاہے وہ شکل اس کی کچھ بھی ہو، طریقہ کچھ بھی ہو، مذہب چاہے وہ جیسا ہو، لیکن رہا ہے۔ یہ چیز بذات خود اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خدا کی پرستش کا تعلق انسان کی فطرت اور روح کے ساتھ۔ صحیح، کیا کہہ رہے ہیں کہ سماجی امور کے ماہرین اور نامور مورخین، وہ لوگ، وہ مورخین، وہ ہسٹری لکھنے والے، تاریخ لکھنے والے، جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں، مشہور ترین مورخین ہیں، وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی، یا ان سے تصدیق ہوتی ہے، ہاں، مورخین کی تصدیق کے مطابق ہم کسی بھی دور، کسی بھی زمانے اور کسی بھی وقت میں نہیں پائیں گے کہ انسانوں کے درمیان مذہب اور مذہبی رجحان کا وجود نہ رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہب کا وجود نہ رہا ہو یا اس کی طرف رجحان نہ رہا ہو، بلکہ ہر دور اور زمانے میں دنیا کے ہر گوشے، ہر خطے، ہر علاقے میں کسی نہ کسی شکل میں مذہب کا وجود رہا ہے۔ یہ چیز بذات خود اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خدا کی پرستش کا تعلق انسان کی فطرت اور روح کے ساتھ ہے۔ ہر زمانے میں رہا مذہب کی طرف رجحان، مذہب رہا، مذہب کی طرف رجحان رہا لوگوں کا، ہر انسان کا اس زمانے کوئی نہ کوئی مذہب رہا، ہاں، انسانوں کا کوئی نہ کوئی مذہب رہا ہے۔ یہ اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ خدا کی عبادت کا، پرستش کا تعلق انسان کی فطرت اور روح کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ عبادت پروردگار کا تعلق ہے، وہ الگ سے نہیں ہے، الگ سے باہر سے نہیں ہے، بلکہ خود روح اور فطرت کے ساتھ ہے انسان، نہ کہ نصیحت، رسم و رواج یا عادت کا نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت نصیحت سے اس کا زیادہ نتیجہ نہیں ہے، رسم و رواج سے نتیجہ نہیں ہے، یہ رسم و رواج کا نتیجہ نہیں ہے، رسم و رواج کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کیسے انسان کی فطرت اور روح سے ہے۔ انسان کے روح میں عبادت پروردگار داخل ہے، انسان کی فطرت میں عبادت پروردگار داخل ہے، یعنی انسان جو ہے وہ عبادت پروردگار کرنا چاہتا ہے، فطری طور پر، روحانی طور پر اس کی روح میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ محض رسم و رواج
یا نصیحت و تبلیغ کا نتیجہ ہوتی. کیوں ایسا کیوں ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اگر عبادت پروردگار اللہ عز و جل کی عبادت کسی رسم و رواج یا عادت کا نتیجہ ہوتی، ریتی رواج کا نتیجہ ہوتی، رسم و رواج کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہوتی، ہاں کسی اسکول کالج کی وجہ سے صرف ہوتی، تو اگر یہ صرف اس وجہ سے ہوتی یا نصیحت و تبلیغ کی وجہ سے ہوتی تو اس قدر عام اور جاویدانی شکل میں نظر نہ آتی، اس قدر عام نہ ہوتی اور اس قدر یہ نہ پائی جاتی. جبکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ہاں مذہب رہا ہے، مذہب کا رجحان رہا ہے، مذہب دوست رہے ہیں ہر دور میں، ہر دور میں رہے ہیں، دور چاہے وہ کوئی بھی ہو، زمانہ چاہے وہ کچھ بھی کیسا بھی ہو. کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایسے قرائن بھی موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبل از تاریخ کے دور میں جو قومیں موجود تھیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں ایک مذہب کی پیرو تھی. جو تاریخیں تھیں، جو قومیں تھیں، جو تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے، تو بہت پہلے سے یہ پتہ چلتا ہے ہاں کہ جو قومیں تھیں پہلے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں ایک مذہب کی پیرو تھی، کسی مذہب کو فالو کرتی تھی، کسی مذہب کو مانتی تھی. قبل تاریخ کا دور اس زمانے کو کہتے ہیں. سوال آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ قبل تاریخ کیا مطلب، کون سا دور ہوتا ہے، وہ کون سا دور تھا؟ کہ قبل تاریخ کا دور اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جب رسم الخط ایجاد نہیں ہوا تھا. تحریر لکھنا، ہاں یہ جو آپ جیسے آج آپ لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، ہاں اس طرح نہیں لکھا جاتا تھا، بلکہ لکھنے کے دوسرے طریقے تھے، محفوظ کرنے کے بعد کو دوسرے طریقے تھے، جس کی وجہ سے انسان اپنی یادگاروں کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. یعنی یہ صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی، لکھ نہیں پاتے تھے. ہاں لکھنے کا جو طریقہ ہے یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑے بہت کچھ رہے ہوں گے، مگر پھر بھی وہ اپنی باتوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تھے، ان کے پاس طریقہ نہیں تھا محفوظ رکھنے کا. لیکن بعد میں کتابتی طریقہ آیا اور پھر سے جو ہے وہ باتوں کو محفوظ رکھا گیا. ہاں کیونکہ لکھنے سے محفوظ ہوتی ہیں باتیں. قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے قید کرو. علم جو ہے وہ لکھنے سے قید ہوتا ہے، ورنہ نکل جاتا ہے، چلا جائے گا. صحیح، علم جو ہے وہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کے قید کرو، اسے جو سمجھے ہو بات اسے لکھ لو، تاکہ پھر وہ تمہارے دماغ سے باہر چلی بھی جائے تو تمہاری ڈائری میں مل جائے، کاپی میں مل جائے، تمہاری کتاب میں مل جائے، تو اسے لکھ کے قید کرو. یہ جو تمہارا دماغ ہے انسان بھول سکتا ہے، انسان جو ہے وہ سے بھول ہو سکتی ہے، ساری باتیں یاد نہیں رہتی، تو لہٰذا اس لیے اسے لکھ لو تاکہ اگر تمہیں پھر ضرورت پڑے تو تمہارے کام آ جائے. تو قبل تاریخ کا زمانہ کا اس زمانے میں کہتے ہیں جب رسم الخط ایجاد نہیں ہوا تھا. جو آج کے طریقہ ہے یہ لکھنے کا محفوظ کرنے، یہ طریقہ نہیں تھا. کچھ رہے ہوں گے تھوڑے بہت وسائل اس زمانے میں، کچھ چیزیں ہوتی ہوں گی جن کے ذریعے لوگ قید کرتے ہوں گے، مگر وہ کافی نہیں رہا ہوگا یا ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے قبل تاریخ، ہے وہ زمانہ جس میں لکھنے کے وسائل اور طریقے نہیں تھے، جس کی وجہ سے انسان اپنی یادگاروں کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ ابتدائی اقوام نے خدا کو ایک مافوق الفطرت ہستی کے طور پر نہیں پہچانا تھا. البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ ابتدائی اقوام نے ابتدائی قوموں نے جب دنیا پیدا ہوئی تھی اور لوگ تھے، تو جو قومیں تھیں شروع میں انہوں نے خدا کو ایک مافوق الفطرت ہستی کے طور پر نہیں پہچانا تھا. یعنی ان کے اندر معرفت اس قدر نہیں تھی، ان کے اندر ایسی معرفت نہیں تھی، اور فطری موجودات و مخلوقات میں اس کو تلاش کیا تھا. یعنی وہ اللہ کو تلاش کیا میں کرتے تھے؟ فطری موجودات میں، مخلوقات میں اللہ کو تلاش کرتے تھے. یعنی اللہ کو اس میں ڈھونڈتے تھے کہ اللہ اس طرح کا ہوگا، اللہ ایسا ہوگا، اللہ ویسا ہوگا، اللہ مثلا پہاڑ جیسا ہوگا، اللہ مثلا جو ہے درخت جیسا ہوگا، اللہ فلا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. اس طرح وہ تلاش کرتے تھے کیونکہ وہ مافوق الفطرت ہستی کے طور پر اس کو نہیں پہچانتے. یعنی علم معرفت ان کا اس قدر نہیں تھا. یہ الگ بات ہے. لہذا خدا کی تخلیق کردہ مخلوقات میں سے ہی انہوں نے اپنے لیے کچھ بت بطور معبود بنا لیے تھے. نہیں بناتے تھے تو مٹی سے بنا لیتے تھے، پتھروں سے بنا لیتے تھے، لکڑیوں سے بنا لیتے تھے. اس کے بعد پوچھتے تھے
حلوے کا بنا لیتے تھے پھر کھا لیتے تھے. ہاں حد ہے, کمال ہے. صحیح. خیر, تو مافوق الفطرت ہستی کے طور پر نہیں پہچانا تھا اور فطری موجودات اور مخلوقات میں اس کو تلاش کیا تھا. لہذا خدا کی تخلیق کردہ مخلوقات میں سے ہی انہوں نے اپنے لیے کچھ بت بطور معبود بنا لیے تھے. ٹھیک. لیکن انسان نے اپنے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ حق کو پہچاننا شروع کیا. جیسے جیسے انسانی ذہن اوپر بڑھتا گیا, ترقی کرتا گیا, ارتقاء یعنی ترقی کرتا گیا, بلندیوں کو پہنچتا گیا. ہاں, جیسے جیسے انسانی ذہن بلندیوں کو چھوتا گیا, ترقی کرتا گیا, ہاں, ارتقاء کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ کو پہچاننا اس نے شروع کیا. اور مادی چیزوں سے اپنے لیے جو بت تراش لیے تھے, جو بت بنا لیے تھے مادی چیزوں سے, مادی چیزیں لکڑی ہے, پتھر ہے, مٹی ہے, ہاں, ایسی چیزوں سے انہوں نے بنا لیے تھے بت. صحیح ہے. ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس جہان مادی سے ماورائے خداوند بزرگ و برتر کی قدرت و طاقت سے آشنا ہوا. یعنی جیسے جیسے انسان کا ذہن بڑھتا گیا, شعور بڑھتا گیا, عقل بڑھتی گئی, ایسے ایسے وہ ان چیزوں کو چھوڑتا رہا اور ترک کرتا رہا. لیکن جب انسان کا عقل و شعور اس قدر نہیں تھا, عقل و شعور اتنا عالی نہیں تھا, تو وہ کیا کر لیتا تھا, خود اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے مثلا جو ہے وہ خدا بنا لیتا تھا, پھر اس پر پوچھتا تھا, یا فطری چیزوں سے بنا لیتا تھا, مادی چیزوں سے بنا لیتا تھا, اللہ ہی کی مخلوق سے خدا بنا لیتا تھا جسے اللہ نے پیدا کیا. لکڑی, پتھر, مٹی اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ان سے بنا لیتا تھا. لیکن جیسے جیسے عقل و شعور آتا گیا وہ ان چیزوں کو چھوڑتا گیا اور اس اللہ کی معرفت اس کے یہاں بڑھتی گئی. لیکن یاد رہے اس زمانے میں بھی لوگ مذہب کو مانتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کا وجود کیا میں تلاش کرتے تھے, مادے میں تلاش کرتے تھے. تو مافوق الفطرت وہ ہستی کے طور پر اللہ کو نہیں پہچانتے تھے, بلکہ اللہ کے وجود کہاں تلاش کرتے تھے, مادے میں ہی تلاش کرتے تھے. یہ الگ بات ہے. ہاں, تو یہ پہلی چیز تھی جس کو ہم نے آج سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی, جس کے بارے میں کل بیان کیا تھا کہ اس تمہید کی روشنی میں گزشتہ اور موجودہ زمانے کے انسانوں میں خدا کی پرستش کے مسئلے پر نظر ڈالتے ہیں. چونکہ یہ بحث کچھ پیچیدہ ہے, لہٰذا زیادہ توجہ اور وقت کی ضرورت ہے. نمبر ایک یہ, آج ہم نے اس کا نمبر ایک کو الحمدللہ تمام کیا. کل انشاءاللہ نمبر 2 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.